ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ شست حسین باد شست حسین دین است حسین دیپن است حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں حسن آصف۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہماری زندگی میں محرم کی اتنی اہمیت کیوں ہے اور ہمیں اس سے کس طرح کا درس ملتا ہے۔ ناظرین، ہمارے کندھوں پر ایک اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے، بلکہ ہمارا مذہبی فریضہ بنتا ہے کہ امام مظلوم اور آپ کے عزیز و اقارب اور صحابیوں نے جو اسلام کی سربلندی اور کلمہ حق کے لیے مصائب جھیلے ہیں، ان کا تذکرہ کیا جائے۔ کربلا سے لے کر کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں میں قافلہ حسینی پر جو بے پناہ ظلم اٹھائے گئے ہیں، ان کو بیان کرنے کا بہت ہی ثواب ہے، اور پھر اسے زندہ رہنے کے لیے سنہرے اصولوں سے بھی آشنائی ہوتی ہے۔ رسول اکرم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا، ہر آنکھ قیامت کے دن روئے گی سوائے اس آنکھ کے کہ جس نے غم حسین میں آنسو بہائے۔ بے شک ایسی آنکھ کا مالک روز قیامت ہنستا مسکراتا جنت کی نعمتوں کا مستحق ہوگا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہر مصیبت پر صبر کرنا اور اس کو چھپانا ثواب ہے، لیکن ہماری مصیبت اور غم میں گریہ کرنے اور آنسو بہانے اور اس کو ظاہر کرنے میں ثواب ہے۔ تاریخ اسلام پر نظر کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ نہ صرف رسول اکرم اور دوسرے ائمہ اطہار علیہ السلام نے مجلس عزا برپا کر کے عزاداری امام کی طرف ترغیب دلائی، بلکہ پیغمبر اسلام سے بہت پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے غم میں آنسو بہائے۔ اس بات کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ مظلوم کربلا نے کربلا کے صحرا میں اپنے پیاسوں کے غم میں اور اپنی مظلومی پر عزاداری کی ہے۔ یاد رہے، امام سجاد جناب زینب اور دوسرے قیدیوں نے بھی عزاداری برپا کی۔ امام حسین علیہ السلام اس عالم کون و مکان میں تشریف ہی اس لیے لائے کہ ہر دور کے ظالم جابر طاقتوں کے خلاف احتجاج کر سکیں۔ امام حسین کا ہر باضمیر اور حریت پسند انسان کی گردن پر حق ہے کہ آپ کے مشن کو زندہ رکھے۔ عزاداری کا مطلب ہے درسگاہ امام حسین علیہ السلام، اور عزادار کا مطلب ہے اس تعلیم گاہ میں صداقت اور تربیت حاصل کرنے والا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس درسگاہ نے ہر دور میں ایسے خدا پرست شاگرد پیدا کیے جنہوں نے ظلم اور زور کے طوفانوں میں ثابت قدم رہ کر کلمہ حق کو سربلند کیا اور انسانیت کی آبرو بچائی۔ ہم نے 2 مہینے 8 دن تک ایام ازاں میں کیا سیکھا؟ ہمیں خود اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کون سی خصوصیات ہیں جو عزائے حسین کے ذریعے ہم نے اپنے اندر پیدا کر لی ہیں اور دوسری قومیں اس سے محروم ہیں۔ مجلس حسین میں اہل بیت کی جس قربانی کی تعلیم حاصل کی ہے، اس سے دنیا کی ہر قوم کا دامن خالی ہے۔ ہماری تاریخ کے علاوہ کسی قوم کی تاریخ میں نہ عباس جیسا بھائی ہے، نہ زینب اور ام کلثوم جیسی بہنیں ہیں، نہ علی اکبر جیسا جوان ہے، نہ حسین جیسا سجدہ گزار۔ اس لیے ہمارا کردار اور تہذیبی اخلاق و معیار دوسری قوموں سے الگ ہونا چاہیے۔ خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا دامن ان اخلاقی صلاحیتوں سے خالی ہو جنہیں زندہ رکھنے کے لیے فرزند رسول نے قربانی پیش کی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا پرستی کے بھیانک طوفان کے ساتھ ہم بھی بھاگ رہے ہوں۔
صبح عاشور کا ذکر کرنے والے سحر خیزی کی دولت سے محروم ہو جائیں، اذان علی اکبر کا تذکرہ کرنے والے اذان کی آواز ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیں، کربلا کے پیاسوں کا ذکر کرنے والے نمازوں سے غافل ہو جائیں۔ غم حسین کے آنسو ہمارا سرمایہ حیات ہے، ذکر مظلوم ہماری دولت اور ماتم ہماری زندگی ہے۔ ذکر حسین کے سائے میں ہم نے آنکھیں کھولی ہیں اور پروان چڑھے۔ ہمیں یقین کامل ہے کہ ہم وہ عزاداران حسینی ہیں جو مادر حسین کی دعا ہے، لہٰذا ہمیں جب تک جینا ہے غم حسین کے ساتھ جینا ہے، یعنی ہم کربلا کے امانت دار اور حسینیت کے علم بردار ہیں۔ چوتھے امام سے کہا گیا، مولا آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے کہا، بھائی تم نے انصاف نہیں کیا، یعقوب سے ایک یوسف جدا ہوئے تھے تو وہ عمر بھر روتے رہے، مگر میرے تو 18 یوسف ایک دن میں شہید ہو گئے۔ ہم ان ضعیفوں کو کیسے بھول جائیں جنہوں نے جہاد کیا؟ اس وفادار کو کیسے نظر انداز کریں جس نے 3 دن کی بھوک اور پیاس کے باوجود پانی چلو میں لے کر پھینک دیا؟ ہم اس 6 مہینے کے علی اصغر کو کیسے بھولیں جو راہ خدا میں گلے پر تیر کھا کے مسکراتے رہے؟ ہم ان نمازیوں کو کیسے بھول جائیں جنہوں نے برستے ہوئے تیروں میں نماز ادا کی؟ اس سجدے کو کیسے بھولیں جس نے زیر خنجر سجدہ معبود ادا کیا؟ ہم ان خواتین کو کیسے بھول جائیں جنہوں نے اپنی گود کے پالوں کو اپنے ہاتھوں سے سجا کر میدان شہادت میں بھیج دیا تھا؟ ہم ان یتیموں کو کیسے بھولیں جو کلمہ حق میں تماچے کھا رہے تھے؟ ہم ان کربلا کے شہیدوں کو کبھی نہیں بھول سکتے جنہوں نے انسانیت، اسلام، ایمان، قرآن اور صداقت پر احسان عظیم کیا ہے، اس لیے کہ ہمارے سینوں میں پتھر نہیں دل ہے۔ ہمیں خود اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شہیدان کربلا کو صرف مجالسوں میں ہی یاد کر لیں، حسین کے سجدہ آخر پر آنسو بہائیں اور خود نماز قضا کریں، بے پردگی زینب پر ماتم کریں اور ہمارے گھروں کی عورتیں بے حجاب نکلیں، حبیب ابن مظاہر کی دوستی کا ذکر کریں اور خود دوستوں سے بے وفائی کریں، انصار حسین کی قربانیوں کا ذکر کریں اور خود دین اسلام کی باتوں کو نظر انداز کریں۔ ہمیں بارگاہ سید عالم میں سچے دل سے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنا ہے، حسین کی مظلومیت اور حق کا اعلان کرنا ہے اور مقصد حسین سے اپنے اور غیروں کو آگاہ کرنا ہے۔ آج ہمارے نوحے اور ماتم کی آوازیں میڈیا کے ذریعے سارے عالم میں پھیل جاتی ہیں، دوسری قومیں انہیں سنتی ہیں، لہٰذا کوئی ایسا طریقہ نہ اختیار کیجیے جو شائستگی سے خالی ہو۔ ہمیں پورے دل سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ آج کے دور میں بینرز کا اچھا ذریعہ اشاعت ہے، مومنوں کو چاہیے کہ ایسے بینر لگائیں جن میں احادیث معصومین علیہ السلام کے علاوہ ایسے واقعات لکھے ہوں جو کربلا کے مقصد کی وضاحت کریں اور دین کی پابندی کا پیغام دیں۔ ہمیں ایسے طریقوں سے بچنا چاہیے جو ہمارے قومی وقار کو تباہ کریں۔ سچے عزادار اور سچے دیندار بن کے اپنے اخلاق سے دوسروں کو متاثر کر سکیں۔ ہمیں اس حقیقت کو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے کہ ہم ذریعے کے پیچھے دوڑتے ہیں اور اصل مقصد نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اس درسگاہ شہادت کی ابتدا اس وقت ہوئی تھی جب ایک بوڑھے باپ نے اپنے مالک کے اشارے پر اپنے عزیز ترین بیٹے کے گلے پر خنجر چلانے کا حوصلہ کیا تھا، اور اس کی تکمیل کربلا میں اس وقت ہوئی جب فرزند زہرا نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو لٹا کے اسلام کو زندگی عطا کی۔ اسلام کا چراغ جلایا حسین نے، دین محمدی کو بچایا حسین نے، اسلام سو چکا تھا ہمیشہ کے واسطے، چھیٹے لہو کے دے کے جگایا حسین نے۔ اب یہ درسگاہ شہادت دنیا کے نقشے میں نہیں بلکہ آنسوؤں سے وضو کرنے والے مردان خدا کے دل و دماغ میں آباد ہے، اور جب اسلام پر حملہ ہوتا ہے اور قرآن کی عظمت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کعبے کی حرمت کا سودا ہوتا ہے، تو کربلا اپنے شاگردوں کو آواز دیتی ہے، زینب کے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی، عباس کے خون میں ڈوبی ہوئی پیاسے بچوں کی الاتش کی صداؤں کے ساتھ حسین علیہ السلام کے زخموں کی مہک لیے ہوئے
हल मिन नासरिन यंसुरना की सदा बुलंद होती है और फिर इस आवाज़ पर लब्बैक कहने वाले मख्तल में पहुंच जाते हैं। यही होता रहा है और यही होता रहेगा। फातिमा के लाल ने इस दरसगाह की बुनियाद कितनी मजबूत रखी थी जो आज तक अपने शागिर्दों की तरबियत कर रही है। हुसैन ने उस दीन को बचाया जो उनके नाना का दीन था, यानी इस्लाम मोहम्मदी की हिफाजत हुसैन ने अपना सब कुछ लुटा के की थी। वो हुसैन की ही हस्ती थी जिसने अपनी जान, माल, औलाद, अजीज़ और अकरबा और अंसार की बेमिसाल कुर्बानियाँ पेश करके दीन इस्लाम को ज़िंदगी बख्श दी और हम मुसलमानों पर एहसान अजीम किया। और कुरानी उसूल है कि एहसान का बदला एहसान के सिवा और क्या है। ये इस्लाम के उस अजीम एहसानात का शुक्रिया है जो हम अज़ादारी हुसैन करके अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन इस्लाम की सही हिफाजत ना की होती तो दीन इस्लाम अपने सही ख़दो और खाल में आज हमारे सामने ना होता, और जब दीन इस्लाम सही शक्ल में ना होता तो आज हम इस दीन इस्लाम को कहाँ पाते और इसमें पनाह कैसे लेते। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। यानी हुसैन बादशाह हैं और शाह भी हैं, हुसैन दीन भी हैं और दीन की पनाह भी हैं। दे दिया सर न दिया हाथ यजीद के हाथ में, हुसैन कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद भी है। अगर यादगार हुसैन नहीं तो इस्लाम नहीं, जहाँ यादगार हुसैनी है वहाँ इस्लाम है। मुख्तसर ये कि इब्तिदा से आज तक शहादत हुसैन बर्पा की जाती है और बयान की जाती है और ता क़यामत होती रहेगी। ये अल्लाह का वादा है अपने हबीब से। यह है किरदार मुहिब्बान अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम। याद रखिए कि मातम हुसैन में अपने जिस्म को तकलीफ़ देने से शौक़ शहादत, जज्बे ईसार और क़ुरबानी बेदार होती है और कौम को अज़्म हौसला मिलता है। मकसद हुसैनी की हिफाजत का सबसे बड़ा ज़रिया दीनी तालीम और दीनी शऊर है। जहालत और बेखबरी से कोई हुसैनी नहीं बन सकता। फ़ौज यजीद में शामिल लाखों अफराद जिन्होंने नवासे रसूल को भूखा और प्यासा शहीद कर दिया, वो बज़ाहिर मुसलमान थे मगर ना इस्लाम की हकीकतों से वाकिफ़ थे, ना दीन की जिम्मेदारियों को समझते थे। हुसैन की याद मनाने का बेहतरीन तरीक़ा यह है कि हम उस बारगाह शहादत में अपने आंसुओं और नौहों और मजालिसों का नजराना पेश करने के साथ हुसैन मज़लूम के उस पैगाम की हिफाजत करें जिसके लिए फातिमा के लाल ने अपना भरा घर लुटा दिया। सीने पर हाथ मारना, नौहा पढ़ना या फिर मजलिस अज़ा बर्पा करना सिर्फ अज़ादारी नहीं है। असली मकसद गम हुसैन को पूरी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाना हमारा फरीज़ा है। अगर हम मजलिस करते हैं, नौहा पढ़ते हैं, फ़र्श अज़ा बिछाते हैं तो उसमें खुलूस हो, और अगर ये खुलूस है तो यकीनन हम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को खिराज अक़ीदत और नजरान अक़ीदत दिल से पेश कर रहे हैं। हम ताज़िया लेने गए, वहाँ पर ताज़िया हदिया करने वाले से मोल भाव कर रहे हैं, जबकि दोनों का फ़र्ज़ बनता है कि ताज़िए के लेने में पैसों की बहस ना करें, सही पैसे देकर ख़रीद लें। इसी तरह मुहर्रम में कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे ज़िक्र हुसैन हो रहा है और हम बातें कर रहे हैं। फ़र्श अज़ा पर बैठने का कोई एहतराम नहीं है। आप कहीं पुरसे को जाते हैं, चुप बैठते हैं, अहलो अयाल को तसल्ली देते हैं, लेकिन जिस हुसैन ने हमारे लिए अपने पूरे ख़ानदान को दीन पर कुर्बान कर दिया, उसी फ़र्श अज़ा पर हम बातें करते और हंसते हैं, या जैसे तबर्रुक लेने की वजह से एक दूसरे को धक्का देकर हासिल करना चाहते हैं। इससे तबर्रुक की भी बेअदबी होती है और दूसरे मज़हब वाले जो हुसैन को अक़ीदत से मानते हैं वो हमारे बारे में आखिर क्या सोचेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारे और आपके इमाम का जल्द से जल्द ज़ुहूर हो तो आप ऐसे काम अंजाम ना दें जिससे हम लोगों को बीबी सैयदा के सामने शर्मिंदा होना पड़े और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी तकलीफ़ ना हो। इसलिए
ہمیں چاہیے کہ محرم آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ فرش عزا پر بیٹھنے کے قابل ہو سکیں۔ تو ناظرین، ان ساری باتوں کو دھیان میں رکھ کر آپ محرم کا چاند دیکھیں، اور چاند دیکھتے ہی ہمیں یقین ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں اور آپ پورے پرخلوص انداز سے ماتم ہائے حسینی میں شامل ہوتے ہیں۔ تو آپ اس عزائے حسینی میں شامل ہوں اور ان مجالسوں اور نوحوں کو برپا کریں۔ یقیناً معصومین علیہ السلام ہماری ہر دعا کو اس محرم میں ضرور پوری کرے گا، اور دعا کریں کہ اس دنیا کے اندر جس طریقے سے دہشت گردوں نے لوگوں کے چین و سکون کو چھین رکھا ہے، پروردگار عالم ان سب کو نیست و نابود کرے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ شاہ